کے خون پہ کرتے ہیں، ان کا استحصال کر کے کرتے ہیں۔ دنیا میں 80% لوگوں کے وسائل پر 20% لوگوں کا قبضہ ہے۔ بدترین سرمایہ دارانہ نظام قائم ہے، اور اس نظام کو چلانے والے بھی ظاہر یہی لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اور یہ جو امریکہ کی سپورٹ ہے دہشت گردی کی جو اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے، امریکہ کو یا اسرائیل کو یہ طاقت مسلم حکمرانوں کی اور حکمران طبقے کی خاموشی اس کو دیتی ہے۔ یہ پورا طبقہ جو کبھی حکومت اور اپوزیشن میں ہوتا ہے، مسلم ممالک میں آپ دیکھ لیں، کہیں کوئی بادشاہ آتے ہیں، کہیں ڈکٹیٹرز ہیں، کہیں پر جو ہے اگر نام نہاد جمہوری نظام ہے تو وہ بھی امریکہ کی آشیرواد سے چلتا ہے، اور ہر کوئی امریکہ کی طرف دیکھتا ہے۔ اور یہی حکمران طبقے کی کمزوری یہ ان دہشت گرد ریاستوں کی طاقت بن جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ انسانیت کا مزید خون کرتے ہیں۔ اس لیے اس پر تمام باضمیر انسانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے خود مغرب میں لوگوں نے اپنی اپنی حکومتوں کی بھی مذمت کی ہے، اور اسرائیل کے خلاف بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت کی ہے۔ یہ بہت خوش آئند ہے، لیکن یہ آواز کمزور ہو جائے گی اگر جن کو سب سے زیادہ یہ آواز بلند کرنی ہے اگر وہ آواز بلند نہیں کریں گے۔ لہٰذا پوری امت کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پر اپنی آواز اٹھائیں، پاکستان کا، اس لیے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ اس کے بعد ہم اس وقت ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے، جو معاشی حالات ہیں وہ بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اڑان بھرنے کی بات تو کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، لیکن جتنے پیرامیٹرز ہیں وہ ان کی اپنی مرضی کے ہی ہیں۔ وہ خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ انڈیکس بہتر ہو گیا ہے اسٹاک ایکسچینج کا، لیکن یہ بتائیں کہ اس انڈیکس کے بہتر ہونے سے پیٹرول کی قیمت کم کیوں نہیں ہوئی، ڈالر کی قیمت جو ہے کم کیوں نہیں ہوئی، روپے کی قدر میں اضافہ کیوں نہیں ہوا، اور چیزیں سستی ہونا شروع کیوں نہیں ہوئیں؟ کھانے پینے کی چیزیں، سبزیاں تک اتنی مہنگی ہیں کہ اب لوگ کیا کھائیں، اور غذائی کمی کے نتیجے میں بچوں کی گروتھ کا مسئلہ بن رہا ہے اس وقت۔ وہ بچے کیا کھائیں؟ 40% سے زیادہ لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں کہ ہم 13% اس میں کمی کر دیں گے، اور آئی ٹی کو بڑھا دیں گے، اور شرح نمو 1 سے جو ہے وہ 6% پہ ہو جائے گی۔ لیکن اقدامات کیا ہیں آپ کے؟ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے پارلیمنٹ کے لوگ خود اپنی تنخواہوں میں 900% اضافہ کر لیتے ہیں، 1000% اضافہ کر لیتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جس میں حکمران طبقہ کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ چاروں صوبوں میں اپنی گاڑیوں کے لیے اربوں روپے انہوں نے مختص کیے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں۔ نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں عملوں کے لیے، جو بیوروکریٹس ہیں بڑے ان کے لیے، اور اسی طرح سے جو شاہ خرچیاں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ 23% اضافہ ہوا ہے ایڈمنسٹریشن کے خرچوں میں، اور یہ کہتے ہیں کہ قوم قربانی دے۔ آئی پی پیز کے مسئلے کو جماعت اسلامی نے بھرپور طریقے سے اٹھایا، اور یہ پوری قوم کی آواز بن گیا، اور وہ حکمران اور وہ وزیر صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم آئی پی پیز سے بات ہی نہیں کر سکتے، الحمدللہ عوامی دباؤ کے نتیجے میں، تاریخ ساز ہڑتال کے نتیجے میں، ہمارے دھرنوں اور احتجاج کے نتیجے میں، نہ صرف یہ کہ آئی پی پیز سے بات ہوئی بلکہ خود حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 5 آئی پی پیز بند ہو گئیں، 13 سے بات ہو گئی، 18 سے ری نیگوشیٹ ہو گیا، ری شیڈول ہو گیا، اور خود انہوں نے کہا ہے کہ 1000 ارب روپے کا 1500 ارب روپے کا فرق پڑے گا۔ جب 1000 اور 1500 ارب روپے کا فرق قومی خزانے میں پڑ رہا ہے تو بجلی کے بل کم کیوں نہیں ہو رہے؟ جب تک بجلی کے بل کم نہیں ہوں گے لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا؟ انڈسٹری چلے گی کیسے؟ آپ جتنے اہداف کی بات کر رہے ہیں وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتے جب تک ان پٹ صحیح نہیں ہوں گے، چاہے وہ انڈسٹری کا ہو چاہے زراعت کا ہو۔ تو اس لیے یہ جو باتیں حکومت کی طرف سے کی جاتی ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور اس طرح سے ترقی ہو جائے گی، عملاً اس ترقی کے راستے میں خود حکومت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے، اور اعلانات پچھلے 6 مہینے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت کم کر دیں گے، لیکن اب تک انہوں نے کم نہیں کیے۔ لہٰذا اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ ہم اپنی احتجاجی تحریک کو از سر نو شروع کریں گے اور 17 جنوری کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم اگلے لائے عمل کا بھی اپنا اعلان کریں گے۔ جماعت اسلامی جب کسی ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے اور وہ عوام کا ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو موقع فراہم کیا کہ یہ اپنی ورکنگ کریں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ آئی پی پیز کے یہ مسائل 1994 سے چل رہے ہیں، اس میں ہر حکومت شامل رہی ہے، اس میں نون لیگ یہ 94 میں پیپلز پارٹی کے زمانے سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد نون لیگ آئی، پھر اس کے بعد قاف لیگ آئی، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، پھر عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم 1، پھر پی ڈی ایم 2، پھر پی ڈی ایم 3 چل رہی ہے۔ ان سب لوگوں نے مل کر آئی پی پیز کو سپورٹ فراہم کی، اور آئی پی پیز مافیا آپ سوچیں، خود بتاتے ہیں یہ لوگ کہ 2000 ارب روپے قوم کے ہمارے خون پسینے کی کمائی، یہ وہ 2000 ارب روپے ہیں جو بجلی بنتی نہیں ہے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اور کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ پیسے؟ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، چند سو لوگ ہیں، چند سو لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے 2000 ارب روپے قوم کے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کے، پیٹرول کی لیوی لگا کے، تنخواہ داروں کا ٹیکس بڑھا کے، کھانے پینے کی چیزوں پر سیلز ٹیکس لگا کے، اور طرح طرح سے لوگوں کو جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے، غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں کو برباد کر کے، صنعت کاروں کو تباہ کر کے، یہ چند لوگوں کو 2000 ارب روپے دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے بلکہ ان آئی پی پیز کو انکم ٹیکس سے بھی مستثنا کر دیا، اور ہزاروں ارب روپے وہ اس طرح بھی کھاتے ہیں۔ 2017-18 تک تو اس کا ریکارڈ آتا تھا، اور 2017-18 کے بعد اس کا ریکارڈ بھی نہیں آتا۔ یہ ملا جلا کر رپورٹیں پیش کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ مافیاز کی جیب میں کتنے پیسے جا رہے ہیں اور کتنا پیسہ یہ ہمارا کھا رہے ہیں۔ وہ انکم ٹیکس نہ دیں، تنخواہ دار لوگ انکم ٹیکس دیں، ان کے اوپر آپ لگاتے چلے جائیں۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ طبقاتی نظام، یہ چند لوگوں کا نظام، یہ خون چوس رہا ہے پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو آپ، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 3000 ارب روپے سالانہ ان لوگوں کی جیب میں جا رہے ہیں ناجائز طریقے سے، جبکہ اگر آپ میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر سے لے کر یونیورسٹی کی تمام تعلیم، جس میں انٹرمیڈیٹ شامل ہے، جس میں ڈگری پروگرام شامل ہیں، جس میں ماسٹرز پروگرام شامل ہے، جس میں تخصص شامل ہے، اسپیشلائزیشن، پی ایچ ڈی پروگرام، اس سب کو اگر آپ جمع کر لیں اور اس کی ایوریج فیس ایک طالب علم کی لگا لیں تو یہ سب پیسے بنتے ہیں جو فیس لوگوں سے وصول کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں غریب کا بچہ تعلیم سے فارغ ہو گیا ہے، بالکل نہیں پڑھ سکتا۔ یہ سب بنتے ہیں 570 ارب روپے، یعنی فرسٹ ایئر سے لے کر آخری تعلیم تک پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹ جتنے پڑھ رہے ہیں ان کی فیس ختم کر دی جائے، ان سے فیس وصول نہ کی جائے تو گورنمنٹ کو صرف 570 ارب روپے دینے پڑیں گے۔ اس کے لیے تو یہ سوچتے بھی نہیں ہیں، تعلیم کا بوجھ اپنے سر سے اٹھا کر پھینک رہے ہیں، ہزاروں اسکول پرائیویٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں، گرانٹ دیتے نہیں ہیں، اساتذہ کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کرتے۔ یہ ان کی صورتحال ہے، تعلیم پہ نہیں لگائیں گے، لیکن چند لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے یہ قوم سے نچوڑ کر ان کو حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر یہ تعلیم پر لگائیں اور آئی ٹی پر لگائیں اور ان لوگوں کو لگام دیں جو ہمارا خون چوس رہے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے۔ لیکن یہ کیسے کریں گے؟ یہ خود تو شامل ہوتے ہیں، ہر حکومت کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، کوئی استثناء نہیں ہے اس میں، سب لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور یہ مل کر جو ہے وہ ان معاملات میں سب ایک ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، اور یہ عوامی بیداری، کیونکہ کسی پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ ان آئی پی پیز مافیا کے خلاف بات کریں، عوام کے بنیادی مسائل پر کوئی بات نہیں کرتا۔ پاکستان میں جو بھی پارلیمنٹ بنتی ہے، چاہے وہ 45 والی ہو یا 47 والی ہو، اس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں 70-80% لوگ ارب پتی ہوتے ہیں۔ ان کو کیا پتا عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے، پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور جب ڈلواتے ہیں پیٹرول تو جیب پر کیا فرق پڑتا ہے۔ ان کو کیا معلوم کہ بجلی کا بل کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ان کو تو ہر چیز میں مراعات ملتی ہیں۔ ان میں تو وہ لوگ شامل ہیں جو گندم کو جو کسان جو ہے وہ اگاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا ریٹ تک طے نہیں کرتے، اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو کپاس کی پیداوار کم کر دیتے ہیں اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں. یہ وہ لوگ ہیں جو گنے کی قیمت عام کاشتکار کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور چند لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں پھر یہ شوگر مافیا بھی ہوتے ہیں, یہ آٹا مافیا بھی ہوتے ہیں, یہ آئی پی پیز مافیا بھی ہوتے ہیں. یہ سب آپ دیکھیں گے ہر پارٹی میں موجود لوگ چند لوگ ہوں گے جو ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ انہی کے ذریعے سے اپنی پورا نظام چلاتی ہے ملک اور اپنی جارحداری کو قائم رکھتی ہے. ایک کو اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں, دوسرے کو اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں, ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند لوگوں کا پاکستان نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے. نہ فوج کے جرنیلوں کا پاکستان ہے, نہ یہ بیوروکریٹس کا پاکستان ہے, نہ یہ جو ہے جاگیرداروں اور وڈیروں اور سرمایہ داروں کا پاکستان ہے. یہ پاکستان کے عوام کا ہے. اس لیے اس پر یہ مافیا نہیں چلے گا, اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. 17 جنوری کو انشاءاللہ ہم بھرپور احتجاج پورے پاکستان میں بیک وقت کریں گے اور وہیں ہم پھر اگلے لائے عمل کا بھی انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے. اسی طرح اس وقت جو میں نے زراعت کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے, فوری طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ گنے کی قیمت کا تعین بھی ہو اور کسان کو سہولت پہنچائی جائے. یہ جو پنجاب کو چونکہ پیسے بھی ملتے ہیں اپنی آبادی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے, عوام تک منتقل ہونے چاہیے, لیکن جو پالیسیاں پنجاب حکومت بنا رہی ہے, ایک طرف انہوں نے 15-17 ہزار اسکولوں کو مزید اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کی ہے جس سے ایک بحران پیدا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ سبسیڈائز کریں جنرل, بجائے اس کے کہ گندم کی قیمت فکس کرتے اور گنے کی قیمت فکس کرتے, جو حکومت نے پچھلی پنجاب حکومت نے کام کیا تھا پچھلی مرتبہ, قوم سے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا. اگر واقعتاً عدالتیں اپنا رول ادا کر رہی ہوں اور وہ 26ویں ترمیم کے زد میں آئی ہوئی عدالتیں نہ ہوں اور ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ کر فیصلے کرنے والی عدالتیں نہ ہوں, تو یہ تو ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا کہ حکومت کیسے جھوٹ بول سکتی ہے قوم سے کہ گندم کا ایک ریٹ طے کیا اور اس کے بعد اس سے پھر گئی اور اس کے نتیجے میں پورا پاکستان کرائسس میں چلا گیا, کسان برباد ہو کر رہ گیا, اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا کہ اس مرتبہ دسمبر تک جو گاٹھیں آئی ہیں کپاس کی وہ بھی 33% کم ہے. اب امپورٹ کرنی پڑے گی, $2 بلین مزید قوم ادا کرے گی, جو پیداوار کانفیڈنس شیک ہونے کے نتیجے میں خراب ہو رہی ہے. اور گندم کا ابھی اس وقت فصل چل رہی ہے, پتہ نہیں کتنا اس میں ڈیفیسٹ ہوگا ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اور گنے کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ تیار ہے تو اس کے بعد اس کا ریٹ نہیں لگا رہے ہیں, جب اس کا وہ ریٹ نہیں لگا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں کتنا بڑا بحران ہے. لیکن کہتے ہیں ہم کسان کارڈ, بھائی کسان کارڈ تو قرضہ اسکیم ہے, کتنے مہینے تک آپ ادا نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ قرض در قرض لوگ جگڑتے چلے جائیں گے. جو ادویات ہیں, ان پٹس ہیں, وہ مہنگی ہیں, ڈی اے پی مہنگا ہے, یوریا مہنگی ہے, بلیک میں ملنے لگتے ہیں, ہر فصل کے موقع پر جو بلیک مارکیٹ ہے ان کے مزے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب انرجی صحیح نہیں ہوگی پراپر تو کیسے کام چلے گا. سولر کی طرف آپ بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں, دوسری طرف پالیسی یہ بناتے ہیں کہ سولر کو ہم انکریج نہیں کریں گے, کسی وقت بھی آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے. اس لیے کہ آپ کی ان حرکتوں کے نتیجے میں جو حکمران طبقہ ہے ایک کرائسس میں پاکستان آ گیا ہے. سولر میں لوگ منتقل ہو رہے ہیں سہولت کے لیے, تو مزید جو ہے وہ ڈیفیسٹ پیدا, بجلی کی پیداوار اور استعمال کا ایک ڈیفیسٹ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی مزید قیمت قوم کو ادا کرنی ہے. تو ایک وشیس سائیکل ہے, ایک شیطانی چکر میں ہمیں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے اس حکمران طبقہ نے. صحیح جب تک پالیسی نہیں کریں گے, لوگوں کو سہولت نہیں دیں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہٰذا زراعت کا یہ شعبہ جس میں اب بھی بہت بڑی گنجائش موجود ہے, اس پر پراپر طریقے سے یہ کسان کارڈ کی جو ایسی اسکیمیں ہیں نا جس سے یہ صرف پولیٹیکل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل ختم کرو اور پالیسی وہ بناؤ جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے اور قوم آگے بڑھ سکے, بجائے اس کے کہ آپ اس میں بھی کچھ مافیاز کو بیچ میں لا کے پسند کے لوگوں کو نوازنے کا سلسلہ شروع کر دیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایشوز تو بہت زیادہ ہیں, اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ یہاں پر ہماری لیڈرشپ پوری موجود ہے, دین سے تعلق رکھنے والے ہمارے صاحبزادہ طارق اللہ صاحب موجود ہیں, صاحبزادہ فصیح اللہ صاحب موجود ہیں, ملک بہرام صاحب موجود ہیں, مخزن الدین صاحب موجود ہیں, ہماری پوری لیڈرشپ, محمد علی صاحب جو ہمارے MP رہے ہیں وہ موجود ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو خدمت کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو موقع ملا ہے, کسی کو کوئی ڈسٹرکٹ کا اگر ناظم رہا ہے
کوئی MNA رہا ہے، کوئی MPA رہا ہے، تو دیانتداری سے، ایمانداری سے قوم کی خدمت کی ہے، اور اس وقت بھی الحمدللہ پوری طرح موجود ہیں۔ یہ بے داغ لوگ الحمدللہ یہ جماعت اسلامی نہیں، یہ قوم کی شناخت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے، اور بد امنی پھیل رہی ہے، قبائلی علاقے اس وقت بے چین ہیں، اور حکومت کی کوئی واضح ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کے نتیجے میں امن قائم کرنے کی طرف ہم جائیں۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان سے ہمارے معاملات صحیح ہونے چاہیے، اور افغانستان سے معاملات صحیح ہونے کا جو طریقہ ہے وہ مذاکرات ہیں، وہ گفتگو ہے، وہ بات چیت ہے۔ ہم دو یہ ملک جنگ لڑ کر کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ملے گا، نہ پاکستان کو نہ افغانستان کو۔ لہذا پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں وہ رول ادا کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں جس سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد سازی کا عمل آگے بڑھے۔ اسی طرح سے افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ہم بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ جھیلے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے۔ پاکستان کے لوگوں نے اپنے دل کھول دیے تھے جب افغانستان پر روس نے اٹیک کیا تھا۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے گھر پاکستان میں رہے ہیں۔ ایسے جو بارڈر ہے اس پر اس طرف اور اس طرف ایک ہی جیسے قبائل رہتے بستے ہیں۔ اس پورے بارڈر پر ہمیں کبھی فوج کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ یہ ہمارے فوجی جرنیلوں کا کارنامہ ہے۔ یہ جنرل مشرف کا کام ہے کہ اس نے امریکہ کی جنگ میں ہمیں جھونک دیا، اور اس وقت جتنی پارٹیاں تھیں وہ سب سپورٹ کر رہی تھیں اسے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی بڑھی، اس کے نتیجے میں بھارتی را آ گئی، اس کے نتیجے میں CIA گھس گئی، اس کے نتیجے میں بلیک واٹر گھس گئی۔ وہ پولیٹیکل لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ NGOs پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ اداروں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں یہ بڑی بڑی دنیا کی جو ایجنسیاں ہیں یہ انوالو ہیں، اور اپنی پراکسیز یہاں پر لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارا پورا بارڈر غیر محفوظ ہوا، پھر یہاں فوجی آپریشن کرنے پڑے، اور ہمیشہ ہم نے اس کی مخالفت کی۔ ہم آج بھی مخالفت کرتے ہیں کسی بھی فوجی آپریشن کی۔ فوجی آپریشن فوج کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، قوم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کریں، ڈیولپمنٹ کریں، لوگوں کو امپاور کریں، وہاں سہولتیں دیں، نوجوانوں کو سہولتیں دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی کون سی یونیورسٹی ایسی ہے جہاں پر کوئی ڈگری پروگرام IT کا ہو اور اس کی فیس سیمسٹر کی بھی 1 لاکھ روپے سے کم ہو؟ غریب کہاں جائیں؟ مڈل کلاس کے لوگ کہاں جائیں؟ آپ کوئی سہولت لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں، یک رخا پلان ہوتا ہے، فوجی عدالتیں قائم کر کے آپ فیصلے سناتے رہے، لیکن جو تعلیم کے میدان میں ڈیولپمنٹ کرنی تھی، جو صنعتوں میں ڈیولپمنٹ کرنی تھی، جو لوگوں کو روزگار دینا تھا وہ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پورا خیبر پختونخوا بھی اور بلوچستان اس میں انریسٹ ہے، اور نوجوان جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو مختلف طریقوں سے لوگ ان کو پھر گھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی قوم کو اعتماد دینے کے لیے لوگوں کو بااختیار بنانا ہوگا، تعلیم یافتہ بنانا ہوگا، روزگار دینا ہوگا، اور لوگوں کو یہ نظر تو آئے کہ آپ اس طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ جب یہ قدم نہیں اٹھتے تو اس کے نتیجے میں پھر دہشت گردی مزید پروان چڑھتی ہے، پھر ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی آپریشن مسئلے کا نہ کبھی حل تھا نہ ہے، نہ بلوچستان میں اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ کراچی میں اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے۔ دہشت گردوں کو پکڑنے سے کوئی نہیں روکتا، مجرموں کو سزا دینے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن جب آپ آپریشنز کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی بہت واضح موقف رکھتی ہے۔ ہم اس وقت بھی ملٹری کورٹس کے مخالف تھے جب یہ ساری جماعتیں مل کر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ملٹری کورٹس بنا رہی تھیں، جس میں نون لیگ کے دور میں 1998 میں بنی، اور پھر اس کے بعد یہ ابھی 2014-15 میں بھی بنی، پھر 17 میں، پھر ایکسٹینشن۔ تو یہ تمام لوگ اکٹھے تھے، PTI، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سب نے مل کر ملٹری کورٹس بنائے۔ ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی، پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے قوم کو۔ اس لیے جو ملٹری کا کام ہے وہ ملٹری کو کرنا چاہیے، جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے، لیکن اگر چند مافیات سے ساتھ مل کر فارم 45 کے بجائے فارم 47 کی حکومتیں قائم ہوں گی تو کبھی بھی اعتماد سازی کی فضا آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اور یہ خیبر پختونخوا، ان دونوں چیزوں پر جو سنجیدگی حکومت کی ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں کشمیر کے حوالے سے ایک علیحدہ سے
پریس کانفرنس انشاءاللہ کروں گا. صرف اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا یہ معاملہ، اس پر قومی اتفاق رائے ایک جنرل موجود ہے. اس اتفاق رائے کی روشنی میں کشمیر کے ایشو کو سفارتی محاذ پر بھی، سیاسی محاذ پر بھی، بین الاقوامی محاذ پر بھی، اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے عسکری محاذ پر بھی اپنی جان پیدا کرنی پڑے گی. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. ہمارا جو ہے یہ شہرگ ہے، قائد اعظم نے کہا تھا. تو شہرگ کی کو برہمن سامراج کے اور ہندوتوا کے حوالے کر کے اتنے سکون سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سکون ہمیں کھلتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ایک مرتبہ پھر اثر نو اس پوری پالیسی کو ریوزٹ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جس پر میں انشاءاللہ علیحدہ سے بات کروں گا. بہت شکریہ. جی صاحب یہ فرمائیے گا کہ 9 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر کراچی میں مساو سینس کے بینر لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو شاید معافی مل جائے. اندر کا تو ان کی بات ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا کہیں؟ اچھا، یہ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب ایم کیو ایم کی کوئی بھی فارم ہے وہ اب مسترد ہو چکی ہے. اب اس میں کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزیں کر کے اسٹیبلشمنٹ کبھی کچھ کروائے کبھی کچھ کروائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی خراب کرے. میرے خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو کراچی کے مسئلے کو مزید خراب نہیں کرنا چاہیے اور چیزوں کو درست سمت میں رکھنا چاہیے. اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس وقت کراچی کے طلبہ شدید اذیت کا شکار ہیں. مسلسل 2 سال ہو گئے ہیں، 80% 90% طلبہ کو فیل کر رہے ہیں، اور ایک شدید غم و غصہ کراچی میں پایا جاتا ہے اور کوئی اس کو ایڈریس کرنے والا نہیں ہے. ایسا کیا ہو گیا کہ کراچی میں سب لوگ جاہل ہو گئے اور کراچی کے علاوہ پورا صوبہ سندھ میں سب عالم ہو گئے اور پورے پاکستان میں عالم ہو گئے؟ یہ ایسا کیا قصور کیا ہے کراچی نے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ ابھی بھی اس گئے گزرے حالات میں بھی ایک منی پاکستان کا تصور رکھتا ہے، اور اس وقت گئے گزرے حالات میں بھی 50% سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. وہ ہمارا شہر ہے، منی پاکستان ہے. آپ پوچھیں ان لوگوں سے، ہم مختلف علاقوں کے رہنے والے موجود ہیں یہاں. یہ لاہور کے ہمارے امیر ہیں، یہ ہمارے دیر کے لوگ ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے، کوہستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہر ایک کا عزیز رشتہ دار وہاں پر موجود ہے، ہر ایک کے تعلقات وہاں. کراچی ایسی جگہ ہے جو سب کا شہر ہے، لیکن اس کراچی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یہ لوگ، وہاں تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس میں سب سے بڑی قصوار پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان لوگوں نے تباہ کیا ہے. 40 سال سے یہ لوگ مسلسل ساتھ ہیں، ابھی بھی حکومت میں اکٹھے ہیں، نورا کشتی لڑتے رہتے ہیں. ایک تو یہ عجیب طریقہ اختیار کیا ہے کہ حکومت میں شامل رہتے ہیں اور بیان بازی کرتے رہتے ہیں اور مراعات پوری حاصل کرتے ہیں، سیٹیں پوری مل جاتی ہیں، فارم 47 میں مسلط ہو جاتے ہیں. بلاول صاحب پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ یہ کیبل کیوں کٹ رہے ہیں، کون سی شارک مچھلی ہے جو صرف ہمارے کیبل کھاتی ہے؟ بھائی آپ جواب دیں نا، آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ کے گورنر ہیں، آپ کے صدر مملکت محترم موجود ہیں، آپ نے رجیم چینج کی ہے، آپ فارم 47 پر مسلط ہوئے ہیں. جواب دینے کے بجائے سوال کر رہے ہوتے ہیں. قوم اب اتنا بیوقوف نہیں بنے گی کسی کے اس طرح کی باتوں سے. اس لیے کراچی کا اس وقت ایشو ایڈریس کرنا ہوگا. پانی کو بلک رہا ہو وہ شہر، مسلط قبضہ کر کے میئر کو بنا دیا گیا ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شہریوں کے مسائل پر، اور پھر اس طرح کی چیزیں کر کے بینر لگوا کے اور ہٹوا کے اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ کراچی کا مسئلہ حل کرے گی تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا. کراچی کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی خراب کیا ہے قبضہ میئر کو مسلط کر کے. جی کہ لوگ کھانے کے اندر بند ہوتے ہیں بغیر کسی مقدمے کے، اور پھر ان کو پھانسی مار کے چل جاتے ہیں کھانے کے حدود کے اندر، اور بھائی ختم ہو جاتے ہیں تینوں کے دنوں. لیکن یہاں کسی کے کان سے نہیں نکلی ہے. خود پولیس کے جو اپنے اہلکار ہیں ان کے ہاتھوں سے اسلحہ چھین کے لوگ لے جاتے ہیں. یہ کیسا پاکستان ہے اور کیسا پنجاب ہے جہاں پنجاب کی پولیس جو ہے سب سے بڑی فورس ہے، وہ خود نہتی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے لوگ مارے جا رہے ہیں. دیکھیں، پنجاب کی پولیس میں تو خود بہت بڑی اس کی ضرورت ہے ریفارمز کی. اس لیے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ جو سلوک پنجاب کی پولیس عوام کے ساتھ کرتی ہے نا، وہ اچھا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کبھی احتجاجوں کے موقع پہ بھی کوئی بھی پارٹی ہو، جس طرح سے یہ بالکل سامنے آ کر کارروائی، ہم تو خود بھگتتے رہے نا، جماعت اسلامی نے تو اس کو بہت بھگتا ہے. ابھی پچھلے عرصے میں بھی جب 9 مئی کے بعد بھی پولیس کا جو رویہ تھا، ہم کب کہتے ہیں کسی آپ جرم کرنے والے کو چھوڑیں، لیکن آپ گھروں میں گھس جائیں، نہ چادر دیکھیں نہ چار دیواری دیکھیں، آپ بچوں کے کھلونے تک توڑ کر آ جائیں گھروں میں جا کر. یہ پولیس ہی سے کرواتے ہیں نا لوگ. آپ لوگوں کو ٹیررائز کریں، آپ خواتین کو اٹھا لیں، آپ بدتمیزیاں کریں، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ انہی کاموں پہ لگے رہتے ہیں. پھر آپ کے اندر ریفارمز تو نہیں ہوتی.
تو پنجاب پولیس میں تو خود ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کو اس طرح تھانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے یا مافیاز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو پنجاب پورا پاکستان ہے، ظاہر ہے کہ سب کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ ظاہر ہے ہمارا آدھا 53% آبادی پنجاب کی ہے، تو اس لیے یہاں کی جو بھی قیادتیں ہیں ان کا کام ہے. دیکھیں ہم نے اس سلسلے میں بہت تیزی سے الحمدللہ ہم نے ممبرشپ بھی کی ہے پچھلے دنوں، اور اب ہم عوامی کمیٹیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر گاؤں کی سطح پر، ہر محلے کی سطح پر یہ عوامی کمیٹیاں بنیں، اور یہ عوامی کمیٹیاں پھر ان سب ایشوز کو ایڈریس بھی کریں گی، جس میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم اس پر انشاءاللہ عوام کی طاقت سے پھر اس کی مزاحمت بھی کریں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب تیز رفتاری سے خود جماعت اسلامی کے کارکنوں کو عوامی کمیٹیاں بنانے کا یہ کام شروع کر دینا چاہیے، تاکہ عوام کے ساتھ مل کر ہم ان تمام چیزوں کا سد باب کر سکیں. بھٹی صاحب پھر آصف صاحب. ابھی آپ نے کہا کہ کراچی کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اسٹیبلشمنٹ کا پہلا میرا ایک پارٹ ہے سوال کا یہ کہ اسی طرح ملکی جو حالات ہیں وہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہتر کرنے میں یا خراب کرنے میں کس حد تک ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ تمام سے جماعتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لائن سے نہیں ماننے والی، تو جماعت اسلامی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ناراضگی یا صلاح کس حوالے سے؟ اچھا دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کراچی میں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو میئر کا انتخاب، بلدیاتی انتخاب ہوا پہلے مرحلے میں کراچی میں، تو اس میں تو جماعت اسلامی نے جتنے ووٹ لیے تھے نا، تو وہ باقی پارٹیوں کے ووٹ ملا لیں نا تو بھی اتنے نہیں بن رہے تھے. ٹھیک ہے، ووٹ حلقہ بندیاں پہلے کی گئیں ناجائز طریقے سے، سب کچھ برداشت، 3-4 دفعہ انہوں نے آگے بڑھا دیا انتخاب، وہ بھی ہم لڑتے رہے، پھر انتخاب ہو گیا اور جماعت اسلامی جیت گئی. سیٹیں اس سب کے باوجود کہ جماعت اسلامی نے جو سیٹیں جیتیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس پکچر سمجھ میں آ جائے، وہ 45,000 ووٹ فی یو سی والی سیٹیں جیتیں، اور جو پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیتیں وہ 15,000 فی یو سی والی سیٹیں جیتیں. 1-3 کا تو ویسے ہی فرق تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے نمبر زیادہ تھے تو انہوں نے سیٹیں چھیننا شروع کی. اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے؟ آپ بتائیں مجھے. پھر اس کے بعد چلو ہو گیا، پھر ہمارا اور پی ٹی آئی کا اس کے بعد الیکشن کے بعد، الیکشن تو ہم نے جیت لیا، اس میں پی ٹی آئی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، سب لڑے تھے، ہم نے الحمدللہ پھر بھی جیت لیا. جبکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی پنجاب میں کلین سویپ کر رہی تھی اور کراچی میں بھی اس کی فالوئنگ ہے، لیکن جماعت اسلامی پر اعتماد کیا کراچی کے لوگوں نے، ہم جیت گئے. اس کے بعد ہم نے الائنس کیا، ہمارے 192 بنے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور نون لیگ ان کے ملا کر 173 بنے. تو 173 جیت گیا اور 192 ہار گیا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کیا پیپلز پارٹی کا میئر بن سکتا تھا؟ یہ سب کے لیے سوال موجود ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کے قومی مفاد میں پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی نیشنل لیول پر، اس لیے انہوں نے میئر کا تحفہ ان کو دے کے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا. اب یہ جو جس نے بھی گند مچائی ہے، جس نے بھی یہ کام خراب کیا، وہی ٹھیک بھی کرے نا. جینوئن طریقے سے چیزیں موجود ہیں، عدالتیں فیصلے نہیں سناتی، ٹریبونلز کام نہیں کر رہے، کیسز موجود ہوتے ہیں، عدالتیں کچھ کر نہیں رہی ہیں. واضح نمبرز کا 32 لوگ پی ٹی آئی کے نہیں آ سکے. ہم نے تو ان پر نہیں، آج تک بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ بک گئے تھے، یہ ہو گئے تھے، میں کہتا ہوں پریشر تھا نہیں آئے. خود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بک گئے تھے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، پریشر تھا. لیکن 32 انسان، جیتے جاگتے انسان نہیں پہنچے، اور اس کی وجہ سے جماعت اسلامی کا میئر نہیں ہے نا، بلکہ کراچی والوں کا میئر نہیں بنا، مسلط کردہ میئر آ گیا، مسلط کردہ پورا ادارہ بن گیا. دیکھیں گٹروں میں لوگ گر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ انہوں نے سارے چیزوں پہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے صوبائی حکومت نے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. اور جہاں تک ملکی سطح پر، تو اس سے مجھ سے زیادہ تو کوئی بھی، پی ٹی آئی خود دستبردار ہو گئی ہے فارم 45 اور 47 کے مسئلے پر. وہ کہتے ہیں ری الیکشن کراؤ، اور میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ نہیں، 47 والوں کو مسترد کرو، جوڈیشل کمیشن بنا کے 45 کی بنیاد پر فیصلہ کرو. تو ہم تو یہ جینوئن، جس کا ہمیں فائدہ ہو یا نقصان ہو، حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے، جس کو بھی فائدہ ہو. تو یہ تو ہماری پوزیشن بہت واضح ہے، اور ناراضی اور اس میں دوستی کی بات نہیں ہے، بات آئین اور قانون کی ہے. ہر ایک کو اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کرنا چاہیے، بس. جی آصف صاحب. آپ نے پاکستان اور افغانستان میں ایک تناؤ کی بات کی، تو آپ یہ سمجھتے کہ انڈیا جو کہ کافی پاکستان کا تنقید کر وہ دوبارہ افغانستان میں اپنے قدم جمائے گا اور افغان حکومت کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ صرف مسئلہ اتنا سا بھی نہیں ہے. افغانستان کے معاملے پہ ہمیں سنجیدگی سے ایک قومی پالیسی مرتب کرنی چاہیے،
اور مذاکرات اور بات چیت کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے. ہو سکتی ہے بات چیت. اسی طرح ہمیں چائنا کو، ایران کو، ترکی کو، ان سب، رشیا، ظاہر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں آپ کو بات چیت تو کرنی پڑتی ہے نا. تو آپ ایک اچھا پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہو جائیں اور ریجن میں چائنا اور پھر ترکی اور ایران اور ساتھ میں پھر ایسے ممالک کے جو اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں، جو ریاستیں ہماری وسط ایشیا کی، وہ تو یہ تو ایک بہت شاندار قسم کا، زبردست قسم کا بلاک بن سکتا ہے جو امریکی پوری جو اس کی ہیجمنی ہے اور وہ جو یلغار ہے اس کو روکے، اور جو امریکہ کا جونیئر پارٹنر بھارت بنا ہوا ہے، اور وہ خود اس کے بھارت میں آپ دیکھیں کتنا اس نے ظلم کیا ہوا اقلیتوں پر. کہیں پر وہ مسیحوں پر ظلم کر رہا ہے، کہیں پر وہ جو ہے وہ جو بنگالی نژاد لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو بالکل بلینک چیک ملا ہوا ہے. پاکستان میں تو آپ دیکھیں اکثر آپ نواز شریف صاحب کے بیانات سنتے ہوں گے کہ مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب میں تو صرف ایک لکیر کا فرق ہے. وہ بھائی یہ خونی لکیر تھی جو لوگوں نے عبور کی تھی. پوچھ لو کسی سے جو جن کے خاندان کٹ گئے تھے، ان ٹرینوں میں خون بہ رہا تھا. جب وہ ٹرین یہاں پر پہنچی تھی، آپ الطاف حسین قریشی صاحب کی کتاب پڑھ لیں، انہوں نے بتایا کہ جب یہاں پر وہ ٹرین پہنچی تو آدھے سے زیادہ ڈبے ایسے تھے جس کے دروازوں میں سے خون بہ رہا تھا. تو آپ اتنی آرام سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر ایک ہے، تمہارا کلچر ایک ہوگا ان کے ساتھ. ہم نے تو اپنی شناخت کے اوپر پاکستان بنایا تھا، پاکستان کے لوگوں نے. اس لیے چیزوں کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ کرم کا مسئلہ، دیکھیں ہماری لیڈرشپ بھی یہ سب جانتی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ، اور ہمارا الحمدللہ وہاں جماعت اسلامی کا رول تو وہ رول تھا کہ جس میں ہم نے اس تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کی اور سب کو ساتھ ملانے کی کوشش کی. بدقسمتی سے زمینوں کا مسئلہ بھی ہے، قبائل کا مسئلہ بھی ہے، اور اس کو فرقہ وارانہ رنگ بھی دیا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ، سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو یہی دیکھتے ہیں کہ شیعہ آ رہا ہے کہ سنی آ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے لڑانے والا کون ہے، اسلحہ فراہم کرنے والا کون ہے، کون ان کو اس طرح امپاور کر رہا ہے. دونوں طرف سے جب تفصیل میں جاتے ہیں تو ایک ہی ہاتھ ہوتے ہیں جو دونوں کو طاقتور کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات، بات چیت، اور پھر اگین وہی بات ہے کہ لوگوں کو بااختیار بنانا اور لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنا. اگر یہ کام حکومتیں کرنے لگیں، اب اس میں صوبائی حکومت کا بھی رول بنتا ہے نا. صوبائی حکومت تو انٹرسٹ اس وقت لیتی ہے جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے. تو یہ گنڈا پور صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ کرم کے مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھیں، بلکہ تمام قبائل کے مسئلے کو دیکھیں اور ڈیولپمنٹ کا کام کریں. وہاں بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. میں بار بار میرا کے پی جانا ہوتا ہے، بلدیاتی اداروں کو بااختیار نہیں بنا رہے ہیں، فنڈز نہیں دے رہے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے وہاں پر. آپ صرف جو ہے وہ اپنی بیان بازی کے ذریعے سے اگر حکومت چلائیں گے تو کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ؟ لوگ تنگ ہو رہے ہیں. اس میں کسی پارٹی کی حمایت مخالفت کا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو ریلیف چاہیے، لوگوں کو فنڈز چاہیے، لوگوں کو کام چاہیے. تو گنڈا پور صاحب بھی توجہ ذرا اپنے صوبے پہ دیں اور لوگوں کو ریلیف فراہم کریں، اور اسی طرح سے ان تمام ایشوز کو بھی دیکھیں جس طرح کے کرم کے مسائل ہیں. میری خواہش ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے مسائل حل کیے جائیں اور ہر چیز تحریر میں ہو، سب کے سامنے ہو. اصل میں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پوری قوم کا بھی اور پارٹیوں کا بھی اس وقت ہوتا ہے جب تحریری معاہدے الگ ہو رہے ہوتے ہیں اور تحریر کے علاوہ جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے وہ الگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ تو فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر مذاکرات نہیں کر سکتی. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں. تو جب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر یہ تحریری مذاکرات ہونے چاہیے اور قوم کے سامنے آنے چاہیے اور یہ کامیاب بھی ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ بس اسی میں ملجھتے رہیں اور پوری قوم کا جو ہے وقت ضائع ہوتا رہے. تمام سیاسی قیدیوں کو، عمران خان سمیت، ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے، ان کو رہا ہونا چاہیے، اور جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق تمام معاملات ہونے چاہیے. بہت شکریہ.